فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر مولانا خالد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم تعالیٰ جل شانہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ آج ہمارے رمضان المبارک میں اس قرآن کریم کی تلاوت کی گئی کہ جو قرآن کریم اصل میں رمضان المبارک کی یہ رات میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر نازل فرمایا تھا. آپ نے اس پورے قرآن کریم کو اول کا آخر سنا اور ہمارے قاضی صاحب کے طرفدار نے اس قرآن کریم کو اول کا آخر پورا کا پورا سنایا. یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے اور قاضی صاحب کے لیے بھی مبارکباد کا پیغام ہے اور اس انیس کے لیے بھی جنہوں نے یہ قرآن کریم سنایا اور سعادت حاصل کی. یقیناً یہ بہت بڑی مبارکباد کا پیغام ہے اور میری مبارکباد کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارکباد کا پیغام ملائکہ کا اور فرشتوں کا نقل کیا اور اس وقت کا نقل کیا کہ جب بھی زمین و آسمان بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے, زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے تھے, کیونکہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور جس طرح اللہ ذات ہمیشہ سے موجود ہے اسی طرح اللہ کی یہ صفت کلام بھی ہمیشہ سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ کلام لوح محفوظ پر نازل فرمایا تھا. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے تلاوت کی, فرشتوں نے اس کلام کو سنا. اب آپ سوچیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا منظر ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ تلاوت کرنے والی ہستی اور ذات کون ہے؟ تلاوت کرنے والی ہستی اور ذات خود پروردگار عالم کی اور رب العالمین کی ہے. وہ تلاوت کر رہی ہے اور اس تلاوت کو سننے والا کون ہے؟ اس تلاوت کو سننے والے ملائکہ اور فرشتے ہیں کہ جو پورا کا پورا کامل طریقے سے اور مکمل طریقے سے اس تلاوت کی طرف متوجہ ہیں. ان کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں تھا. ہم تو جب قرآن کریم سنتے ہیں رات کو تراویح کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کان میں وہ آواز پڑ رہی ہوتی ہے. کان ہمارے ان آواز کو سن رہے ہوتے ہیں اور وصول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ذہن و دماغ ہمارا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. ذہن و دماغ ہمارا کہیں کہیں کی سیر کر رہا ہوتا ہے. یہ حساب کتاب کرا رہا ہوتا ہے کہ عید کتنے دن رہ گئے ہیں, عید کی شاپنگ کس طریقے سے ہوگی, بچوں کے جوتے کیسے آئیں گے, کپڑے کیسے آئیں گے, بیگم کے کپڑے کیسے آئیں گے, کون سیے گا, کون سا ٹیلر سیے گا, کون سا برانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا. حساب کتاب ہمارے دماغ میں تراویح کے دوران یہی چلتا رہتا ہے. وہ فرشتے اس طرح سے نہیں سن رہے تھے. فرشتے تو ظاہر ہے کیونکہ وہ تو سانس بھی لیتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کا سانس لیتے ہیں. تو فرشتے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کلام کو سن رہے ہیں. تو اب آپ سوچیے اور اندازہ لگائیے, تصور کیجیے کہ وہ کیا عجیب و غریب منظر ہوگا. اس منظر کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور اس محفل سما کی کیفیت کو آپ بیان نہیں کر سکتے. یہاں کی بھی آپ محفل سما دیکھتے ہی ہیں جس طرح کی ہوتی ہے اور جس طرح ہنگامہ خیزی ہوتی ہے اس محفل سما کے اندر, کہ اس محفل سما کا کیا انداز اور کیا کیفیت ہوگی کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور تلاوت کرنے والا کون ہے؟
تلاوت کرنے والے خود رب العالمین ہے، اور اس تلاوت کو سننے والا کون ہے؟ اس تلاوت کو سننے والے ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک منظر پیدا ہوا ہوگا، اور اسی شہر کی حالت میں اسی طرح کی توجہ کی کیفیت میں، اور جیسے آدمی سن کر مبہوت ہو جاتا ہے، فرشتے بھی سن کر مبہوت ہو گئے، اور فرشتوں کی زبان سے مبارکباد کا پیغام نکلا، فرشتوں کی زبان سے مبارکباد کا پیغام نکلا، اور مبارکباد کا جو پیغام نکلا وہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے تو فرشتوں نے مبارکباد کی اس امت کو کہ جس امت کے اندر یہ کلام میرا نازل ہونا ہے، اس امت کو مبارکباد دی، اور یہ کہا کہ مبارک ہوگی وہ قوم کہ جس قوم کے اندر تیرا یہ کلام اور تیری یہ کتاب نازل ہونے والی ہوگی، اور پھر مبارکباد دی ان زبانوں کو کہ جو زبانیں اس کلام مبین کو پڑھنے والی اور اس کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مبارکباد دی لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ بِهَا أَعْدَاءُ، اس سینوں کو کہ جو سینے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں نے 3 طرح کی مبارکباد کا پیغام ہمارے لیے دیا، ہمارے حفاظ کے لیے دیا، ہمارے قاریوں اور پڑھنے والوں کو، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو دیا، اس پوری امت کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مبین نازل کیا ہے، اور وہ کلام مبین جو اس کے لیے جو امت منتخب کی ہے وہ امت بھی مبارک ہے، اور اس امت کے وہ افراد بھی مبارک ہیں، اور ان کی زبانیں بھی مبارک ہیں جو اس کلام کو تلاوت کرنے والی ہوں گی، اور اس امت کے وہ افراد بھی مبارکباد کو مستحق ہیں جو اپنے سینوں کے اندر اس کلام مبین کو محسوس کیے وہ ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مبارکباد کا یہ پیغام موجود ہے، اور مبارکباد کا یہ پیغام نقل کرنے والے کون ہیں، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم نے تو نہیں وہ منظر دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ تو بات ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے کہیں پہلے، انسانوں کی تخلیق سے بھی کہیں پہلے ہم نے ظاہر ہے کہ یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا تو نہیں، ہمیں یہ منظر بتلایا کس نے؟ ہمیں یہ منظر بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی صداقت کے اوپر، جن کی سچائی کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ ساری دنیا کا ایمان، ساری دنیا آپ کو صادق و امین، آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ کی جو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ، آپ کی جو مخالفت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات ایک حقیقت کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مَا رَأَيْنَا مِنْكَ إِلَّا الصِّدْقَ، ہم نے آپ سے سچائی ہی سچائی دیکھی، سچائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا مبارکباد کا یہ پیغام فرشتوں کی جانب سے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قرآن کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اس قرآن کریم کی جو 2 صفات بیان کی گئی یہاں، ویسے تو اگر عظمت قرآن کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو یہ رات تو بہت مختصر رات ہے، آپ دیکھیے اس پر 11 دینے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 29 کی شب ہے، آخری طاق رات، یعنی طاق راتوں میں سے آخری رات ہے، یہ تو بارات ہے، بات ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ اب آگے اور کوئی طاق رات آنی نہیں ہے، لہٰذا یا تو لیلۃ القدر گزر چکی ہے، اور اگر نہیں گزری تو آج لیلۃ القدر ہے۔ اب آج کے بعد لیلۃ القدر کا اگلے سال امکان ہوگا، اس سال میں تو امکان نہیں ہے، اور یہ بھی امکان ہے جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ شاید کھلے ہوئے تو ہیں میڈیا والے اسی بات پہ کہ کل چاند دکھانا ہے بہرحال قوم کو کسی نہ کسی طریقے سے، ابھی سے چاند کی عمریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ اتنے گھنٹے کا ہو جائے گا، اتنے گھنٹے کا ہو جائے گا، اتنے گھنٹے کا ہو تو نظر آنے لگتا ہے، اور اتنے گھنٹے کا ہو تو نظر آنے لگتا ہے، اب پیدا ہوگا، جب پیدا ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر پیدا ہوگا، ساری رپورٹیں یہاں کی شروع ہو گئی ہیں، نہ معلوم کہاں سے آ رہی ہے باہر، کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ رویت ہوگی تو رویت کا اعلان ہوگا، اور رویت کا اعلان ہوگا تو ظاہر رمضان المبارک کا اختتام ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطروا لرؤیتہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر بھی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر بھی روزہ افطار کرو، یعنی جو بڑا افطار ہوتا ہے، ایک تو افطار روزانہ ہوتا ہے مغرب کے اذان کے ساتھ جو ہم روزہ افطار کرتے ہیں، ایک افطار وہ ہے کہ وہ سال بھر کے لیے افطار ہے کہ ہم سال بھر کے بعد اگلا رمضان المبارک آئے گا تو وقت روزے آئیں گے، ہاں اس دوران اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، جتنے مرضی رکھتے ہیں، لیکن اب فرض روزے
وہ روزے کے جن کو کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اگر رمضان آئے گا تو جب ہی آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات آخری رات کو رمضان مبارک، اس لیے میں آپ کے اور اس آخری رات کے درمیان یا آخری رات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بہت اختصار کے ساتھ یہ ایک دو باتیں عرض کروں کہ قرآن کریم کو شفا اور قرآن کریم کو رحمت بتایا۔ شفا کیا ہوتا ہے؟ شفا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ بات بھی عرض کر دو، ابھی کل پرسوں بھی نئی جگہ اسی طرح تکمیل تلاوت میں اوپر گیا تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی کہ عربی کے بعد الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نازک ہوتے ہیں اور اس میں زیر زبر کی ذرا سی تبدیلی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ یہ بھی لفظ ایک شفا ہے، یعنی شین کے زیر کے ساتھ شفا، اور ایک لفظ شفا ہے شین کے زبر کے ساتھ، شفا اور شفا دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ شفا کا مطلب ہے صحت یابی، مرض سے نجات، بیماری سے نجات، یعنی آپ اگر کسی کو یہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، یہ شفا کے معنی ہے۔ شفا کے معنی ہے کنارے، کسی گڑھے کا کنارہ ہوتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے ایک گہرے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، وہاں سے نجات کی ضرورت ہے۔ تو شفا کہتے ہیں کنارے کو۔ اب اگر آپ کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں صحت یابی کی اور آپ اسے کہیں بجائے شفا کہنے کے یہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جاؤ چھوڑو ہماری اللہ کے اندر بلانا آ گیا ہے، تمہارا زندگی کا کنارہ آ گیا ہے، جاؤ ہماری بات چھوڑو۔ تو بعض الفاظ بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے شفا۔ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، شین کے زیر کے ساتھ صحت یابی، مرض سے نجات، بیماریوں سے نجات۔ اب بیماری کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی زندگی کے اوپر غور کرے تو بنیادی طور پر تین نوعیتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، تین طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو جس کو ہم جسمانی بیماریاں کہتے ہیں کہ انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، فالج ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں کچھ چھوٹی بیماریاں ہیں، کچھ بڑی بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں آپ کی چلی جاتی ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا، معدے میں درد ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ایک دفعہ آ جاتی ہیں تو بندے کو لے کے ہی جاتی ہیں۔ آپ اس کی دوا کرتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھانا بھول جائیں، بلڈ پریشر کی گولی لینا نہ بھولیں۔ شوگر ہو جائے تو آپ کو انسولین، اب وہ ایک آپ کی غذا بن گئی ہے، آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں انسولین سے بھولیں۔ تو یہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جب لگ جاتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، اور بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جسمانی بیماریوں میں تو ہوا وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان کسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایک تو اس بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، اس بیماری کی تکلیف سے انسان اپنی زندگی کو بے قید سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کو فالج ہو گیا، اب وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اسے اٹھائے نہیں، بٹھائے نہیں، چلائے نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسی بے قید محسوس کرتا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ میں ایک دم اٹھتا تھا اور اٹھ کے چل پڑتا تھا، اور اب جب تک دو آدمی مجھے اٹھائے نہیں میں اٹھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی شوگر کو مبتلا ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کا میٹھا بنے، اب آپ کا میٹھا بن، آپ کوئی میٹھا نہیں کھائیں گے، آپ یہ پھل بھی نہیں کھائیں گے، اور میٹھے شکر سے بنی ہوئی چینی سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائیں گے، چائے بھی نہیں پیئیں گے۔ کتنی بے قید زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کے لیے تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اس کا حلوہ بند ہو جائے، بھائی حلوہ نہیں کھا سکتا ہے تو آپ کو شوگر ہو گئی ہے،
تو آپ سوچئے کہ جب انسان کی شکل بند ہو جائے، چینی بند ہو جائے، تو زندگی کتنی بے قید ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہو جائے اور بلڈ پریشر پہ ڈاکٹر کہے کہ جی اب آپ نمک بہت کم استعمال کریں گے، بہت بالکل نہ ہونے کے برابر بس نمک آپ ڈالیں گے اور مرچیں اور مسالے یہ چیزیں تو بالکل چھوڑ دیں گے، تو باہر روٹی کا سالن معلوم ہوا آپ کے لیے بن رہا ہے کہ جس میں نہ نمک ہے، نہ مرچیں ہیں، نہ کوئی اور مسالے دار کوئی چیزیں ہیں، نہ وہ بہت بھنا ہوا ہے، بالکل پتلا سا ایک شوربہ جو ہے وہ آپ کے لیے بن رہا ہے۔ زندگی بے قید ہو جاتی ہے، بیماری سے زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ بے قید ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کا بے قید ہونا اگرچہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس میں عافیت نصیب فرمائے، اور زندگی میں وہ جو بے قیدی ہے اس بے قیدیت کو دور فرمائے۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ ایک ہے اس زندگی کا بے قید ہونا۔ انسان کی اس دنیا کی زندگی ہے نا، کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ لیکن ایک اور بیماری ہے، وہ بیماری اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کی یہ زندگی بھی بے قید ہو جاتی ہے اور اگلی زندگی بھی بے قید ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قلب کی اور روح کی اور اخلاق کی بیماری۔ کہ ایک شخص قلبی طور پر، ایک شخص روحانی اور اخلاقی طور پر بیمار ہو جائے، وہ ان اخلاقیات کا شکار ہو جائے جن اخلاقیات سے قرآن کریم نے منع فرمایا، وہ ان باتوں کا شکار ہو جائے، ان باتوں کے اندر، ان اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے جن اعمال سے قرآن کریم نے منع فرمایا۔ وہ بددیانتی کرنے لگے، خیانت کرنے لگے، وہ جھوٹ بولنے لگے، وہ منافقت کرنے لگے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگے، لوگوں کے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے لگے، لوگوں کے جان و مال کے اوپر غلط نگاہ اٹھانے لگے اور انہیں چھینا جھپٹی شروع کر دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ روحانی اور اخلاقی طور پر بیمار ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ علاج ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم اصل میں جسمانی بیماریوں کی یہ بھی شفا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، جاتے ہو اور سارے پاس کے لیے بچہ رو رہا ہے، اسے ذرا دم کر دیجیے، اور صاحب آئے کر کرسی پڑھ کے اسے دم کر دیتے، غلام بربل کا غلام بربل پڑھ کے دم کر دیتے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، لیکن اصل شفا قرآن حکیم ہے اس کے لیے روحانی اور اخلاقی بیماری۔ اصل جو سامان صحت ہے قرآن کریم میں، وہ جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے، ضمن کیوں کہنے کے حاصل ہو جاتی ہے جسمانی شفا اور جسمانی صحت بھی، لیکن اصل اصول جو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے وہ انسان کو جسمانی بیماریوں سے نجات دینا نہیں ہے قرآن کریم کا، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد انسان کو اس کی روحانی بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے نجات دینا۔ اسے یہ بتلانا ہے کہ چوری اچھی چیز نہیں، ڈکیتی اچھی چیز نہیں ہے، ظلم اچھی چیز نہیں ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے، یہ کام اگر کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب آپ سوچ کے اور اندازہ لگائیے کہ ہم اس بات کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی چند سالہ زندگی بے قید ہو جائے، جو اصل زندگی میں جو 10 سال کی ہے، آخرت کی زندگی 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، اس کی تو کوئی حد و انتہائی نہیں۔ ہم 10-20 سال کی زندگی کی بے قیدی برداشت نہیں کرتے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کی بے قیدی کیسے برداشت کر لیں گے؟ ہم یہ بات کیسے گوارا کر لیں گے کہ ہماری وہ زندگی بے قید ہو جائے جس زندگی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے؟ جب ہم یہاں اپنی اس زندگی میں 50 سال کی بہترین زندگی گزارنے کے بعد ایک آدمی کو شوگر ہوئی، اب وہ کہتا ہے بس اب کیا زندگی ہے، یہ تو زندگی ہے، نہ حلوہ کھا سکتا ہوں، نہ آم کھا سکتا ہوں، نہ کوئی پھل کھا سکتا ہوں، نہ میٹھا کھا سکتا ہوں، یہ تو زندگی ہے۔
یہ تو زندگی ہے. بلڈ پریشر ہو گیا تو اس میں آٹے میں بھی نمک نہیں, پراٹھے میں بھی نمک نہیں, پراٹھے بھی نہیں کھانے, تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانی, پھل بھی نہیں کھانی, مسالے دار بھی نہیں کھانی, گوشت بھی نہیں کھانا زیادہ. زندگی بے کیف ہو جاتی ہے اور ہم اس بے کیفی کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے. آپ سوچیے اور اندازہ لگائیے کہ اگر وہاں کی زندگی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے, وہ سال 2 سال کی, 10-20 سال کی, 50-60 سال کی بات نہیں ہے, وہ ایسی زندگی ہے جس کی کوئی حد انتہا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے. انسان ابدی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہو, ایسا تو نہیں ہے. یعنی آپ بنی نوع انسانوں کی بات کریں تو بھی ایک بات ہے کہ ایک وقت تھا جب بنی نوع انسان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا, انسان تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ انسان مذکورہ, کیا ایک ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا؟ اور اگر انسان اپنے فرد کی حیثیت سے دیکھے, اپنی ذات کی حیثیت سے دیکھے, ہم برتھ ڈے مناتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں, آج میری 50 کی سالگرہ ہے, 51 کی سالگرہ ہے, 52 کی سالگرہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے گئے نہیں تھا, آج سے 51 سال پہلے, 55 سال پہلے میں نہیں تھا, آج سے 40 سال پہلے میں نہیں تھا, آج سے 35 سال پہلے میں نہیں تھا. یعنی انسان ہمیشہ سے ہو یہ تو نہیں ہے, لیکن جو انسان پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا. جو انسان پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا. وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور گزارنے کے بعد بوڑھا ہو گیا, بوڑھے ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی. ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, کفن میں لپیٹا, 10-20 آدمی گئے, جا کے دفنا کے آ گئے, اس کا ختم ہو گیا. اب آگے کچھ نہیں ہے, ایسا تو نہیں. آگے کی بھی ایک زندگی ہے, برزخی زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے, اسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں. اور پھر قبر کی اور برزخی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے, اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر کے اٹھائے گا, روز محشر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, اور اس حساب و کتاب کے بعد کچھ جہنم میں چلے جائیں گے لوگ اور کچھ جنت میں چلے جائیں گے. جو جہنم میں چلے گئے وہ وہاں سزا بھگتیں گے اور سزا بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو موجود رکھے گا. اور جو جنت میں چلے جائیں گے خالدین فیہا ابدا, تو ہمیشہ وہاں رہیں گے, ہمیشہ جوان رہیں گے, نہ بوڑھے ہوں گے نہ فوت ہوں گے. جیسے ایک بوڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بڑی عمر کے خاتون تھی, کہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں جائے, بوڑھیا کوئی نہیں جائے جنت. وہ خاتون ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کوئی بوڑھا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے. یہ کیا بات فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان سے, جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو جائے گا, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. خواتین کی یہ بڑی زبردست خواہش پوری ہو جائے گی کہ وہ ایک ہی عمر کی رہیں گی اور ایک ہی عمر کی نظر آئیں گی. عمر نہیں پڑتا, مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی بھی عمر ایک خاص عمر کے وہ نظر آئیں گے, اس سے آگے کی عمر کے وہ نظر نہیں آئیں گے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے اندر کمزوری اور ناتوانی, یہ ساری چیزیں جنت کے اندر نہیں ہوں گی. تو ایک انسان جو پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو زندگی ہے اصل زندگی تو وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے اللہ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کو اللہ فرمائے. اگر وہ زندگی بے کیف ہو جائے تو سمجھیے وہ کتنی زیادہ ناگواری کی بات ہوگی. تو روحانی اور اخلاقی بیماری. تیسری بیماریوں کی نوعیت ہوتی ہے زبان کی بیماری. آپ ان کو اخلاقی بیماریوں میں تو شمار کر سکتے ہیں, لیکن زبان کی بیماریاں جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہیں. اور
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں بیماریاں سمجھتے ہی نہیں، ہم انہیں بد اخلاقی سمجھتے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بدگمانی کرنا، لوگوں کے لیے نئی نئی باتیں، عجیب عجیب باتیں کرنا، گناہانہ باتیں کرنا، سازشی باتیں کرنا، ایسی تحریریں لکھنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، گمراہ کرنے والی باتیں لکھنا اور کہنا، یہ ساری کی ساری وہ چاہے کسی کتاب کی صورت میں ہو، کسی مقالے کی صورت میں ہو، کسی مضمون کی اداریے کی صورت میں ہو، کالم کی صورت میں ہو، یا کسی کانفرنس میں پیش کیے جانے والے مقالے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، اگر گمراہ کرنے والی باتیں ہیں جو امت کو اور افراد امت کو گمراہ کر رہی ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم ان تمام بیماریوں کے لیے شفا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ روحانی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے، اخلاقی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے، زبان کی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے، تو اس نجات کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو اپنا حامی اور رہنما بنا لو اور صاحب قرآن کے عمل کو اپنا حامی اور رہنما۔ اس لیے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے صاحب قرآن وہ کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، صاحب قرآن نے اقامت صلاۃ کر دیا۔ کیسے عقل کو صلاح ہو؟ کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بنیادی اصول بتائے کہ کیا تھا آپ کا اخلاق؟ وہی تو قرآن کہتا ہے، جو قرآن نے بتلایا وہی آپ کے اخلاق، وہی آپ کی عادت، وہی آپ کا خلق، وہی آپ کی زندگی اور وہی آپ کی حیات۔ لہٰذا یہ اب بڑی ضرورت ہے اس وقت ہم جن فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، جن سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن مسائل اور مشکلات کا شکار، کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کام نہیں چل رہا اور اس میں برکت ہی نہیں ہے، جو ملازمت پیشہ افراد ہے وہ بھی پریشان ہے، پروموشن ہی نہیں ہوتی، نوکری نہیں ہوتی، نوکری کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے مالک جو ہے سال بار کرتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ مستند ہیں، سند یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، بڑی بڑی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، بڑی بڑی فیسیں خرچ کی ہوئی ہیں، وہ ڈگریاں بھی کر رہے ہیں، انہیں ملازمت نہیں ہوئی۔ یہ مسائل اور مشکلات ہمارے سامنے ہیں یا نہیں؟ یہ چیزیں، یہ پرابلمس، یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنی روحانی بیماری، اس لیے کہ ہماری روح جو ہے وہ شفا پائے گی قرآن سے اور ساری۔ اللہ نے ہمارے اندر جو روح رکھی ہے، ٹھیک ہے کافروں کی روح بغیر اس کے بھی شفا پا لیتی ہوگی، اپنے مسائل بغیر اس کے حل کر لیتی ہوگی، لیکن میں آپ کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، کوئی مرض دور کرتے ہیں، کوئی بیماری دور کرتے ہیں، تو وہ قرآن سے دور کرتے ہیں یا صاحب قرآن سے؟ لہٰذا ہمیں اب قرآن سے بھی وابستہ ہونا ہے اور صاحب قرآن سے بھی وابستہ ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بڑا غنیمت ہے، ابھی کچھ دن ہوئے